بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا اور 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط سالی اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا۔ پوری سلطنت کے لوگ اناج کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو اناج دے دیا اور پھر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم لوگ اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو تم لوگوں کو اناج نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کے پیسوں کو بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے اور نقد کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے کہا ہے کہ جب تک تم اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں لاؤ گے تب تک تم لوگوں کو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا آپ چھوٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا اناج بھی لے آئیں، اور آپ اطمینان رکھیے ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بوریاں کھولیں تو حیران رہ گئے، اناج کے ساتھ ساتھ ان کی رقم بھی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا اناج بھی دے دیا ہے اور ہماری رقمیں بھی ہمیں واپس کر دی ہیں، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اور اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھاؤ اور میرے سامنے عہد کرو تو البتہ پھر میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور پھر آپ علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے مسنک میں بٹھایا اور چپکے سے اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دیں اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ تم چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے کہ ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے کہ اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کر دی، دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکل کر باہر آ گیا۔ بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے اور اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہو گئے، اپنے والد کے روبرو عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے، اور اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا وعدہ دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد خود آنے کا فرمائیں، یا اللہ یا پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خود حل فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا سارے بھائی لوٹ کر گھر آ گئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس میرا یوسف،
اور پھر یوسف کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے یہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب سے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گیا اور اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ آپ یوسف ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے ہی شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک نہایت ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، اور اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد صاحب کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو میں ہی انہیں غمگین کر دیا تھا، اور اب میں ہی انہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سناؤں گا، اور میں اب انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر ننگے سر دوڑتا چلا گیا، جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پھر خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض اس کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ہی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب نے تہجد کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اسی وقت آپ پر وحی اتری، آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں، اور پھر مصر کو روانگی کا سامان حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر کے اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 افراد تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہوئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے کے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ مگر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ملائکوں کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازوں نے عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ذرا انتظار کیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کیا، یا سلام علیکم یا مذہب الاحزان،
اے تمام غموں کو دور کرنے والے، تم پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئیں، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا ہے، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے قید سے نکالا اور سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھے اور میرے بھائیوں کے بیچ ناچاکیاں کرا دیں۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہتا ہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ حضرت یوسف کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔